Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. This is a lecture for the students of Base Pakistan Studies Semester 4. In the subject Social Change and Development in Pakistan. And the topic we will deal today is the effects of the social change on Pakistan's family system. اس طرح کا ملتا جلتا ٹاپک یعنی significant features of the family system of Pakistan I had uploaded for the students of second semester. So you should also download that very lecture for yourself and you should add that to your record تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھیں وہ آپ کو فائدہ دے گا. ٹوڈے ہم جس چیز پر بحث کریں گے وہ ہے کہ سوشل چینج کی جو ایفیکٹس ہیں ہمارے فیملی سسٹم پر وہ کیا مرتب ہو رہے ہیں. ایک تو ہے جو ہمارے ڈومیننٹ فیچر ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن جو اثرات آ رہے ہیں وہ کیا ہے. تو آج کا لیکچر اسی حوالے سے ہے. اوکے نیکسٹ. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ فیملی. اس لیکچر میں جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا یہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہیں. یہاں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف سمپل آپ کو یہاں دے رہا ہوں ڈیفینیشنز جسٹ ٹو ریکیپ. اوکے. Family is a socially recognized group of two or more people related by blood, marriage and adoption. یعنی فیملی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا وہ ایک سماجی گروپ ہے جن میں کیا ہوتا ہے خونی رشتے ہوتے ہیں یا میرجز کے ذریعے آپس میں وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا اڈاپشن جس طرح کی یورپین سوسائٹیز میں ہے کہ لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہاں اسے بھی ایک فیملی کے طور پر ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک سوشل گروپ ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں خونی رشتوں کے ذریعے، میرجز کے ذریعے یا اڈاپشن کے ذریعے. اچھا، ٹائپس آف فیملی، نیوکلیئر فیملی ہے، ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے اور جوائنٹ فیملی. یہاں میں نے آپ کو دیے ہیں. نیوکلیئر فیملی is a system which is consisted of the immediate conjugal unit of husband and wife plus their children for which they claim the role of parent. نیوکلیئر فیملی کیا ہے؟ یعنی جو نیوکلیس تک محدود ہوتا ہے اور خاندان کا نیوکلیس کیا ہوتا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بچے ہیں جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں. تو ہسبینڈ وائف اور بچوں پر مشتمل جو خاندان ہوتا ہے اس کو ہم نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں. اس میں شادی شدہ بچے شامل نہیں ہوتے. نیکسٹ، ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم. Extended family system includes all those members to be socially defined as kin and their nuclear families. یعنی ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپس میں خونی رشتوں کے ذریعے یا کیا ہے میرجز کے ذریعے یا اڈاپشن کے ذریعے وہ جڑے ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ نیوکلیئر فیملیز پر مشتمل ہوتے ہیں. سمپلی کہ یار جو خاندان ایک سے زیادہ نیوکلیئر فیملیز پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کہتے ہیں. Relation in this system are maintained up to a far distance such as uncles, grandfather, mother, etc. cousins. سارے یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور یہ اس کو اس لیے ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے کہ جو نیوکلیس ہے اس کو کراس کر جاتا ہے یہ سسٹم. تو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہ اس لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں، آپ خود اسے سنیے اور سمجھیے. پھر جوائنٹ فیملی ہے، این ایکسٹینڈیڈ فیملی شیئرنگ دا سیم ہاؤس ہولڈ اینڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. یعنی یہ بھی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے. اصل میں ہمارے بڑی صغیر میں اس کا زیادہ تر رواج ہے کہ یار جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ایک ہی روف کی نیچے رہتے ہیں، ایک ہی ہاؤس ہولڈ شیئر کرتے ہیں اور انکم اور ایکسپینڈیچرز آپس میں شیئر کرتے ہیں، ان کا فائدہ و نقصان ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس سے وہ ہی یہ کیا ہے انکم اسی کے ہاتھوں ان کی پاس جمع ہوتا ہے اور وہی خرچ کرتا ہے. تو ایسے سسٹم کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. نیکسٹ
So, okay, now we come to social change. کہ social change کیا ہے. We had discussed social change in detail in class. Okay, different theories of the social change. So just to recap here, simply social change is modification in the social order of society. It includes the change in the social structure, social relationships and behavior system of society. یعنی social change کیا ہے کہ یہ سوسائٹی کے جو سوشل آرڈر ہیں اس میں تبدیلی کا نام ہے. اس میں اسٹرکچر بھی آتا ہے کہ اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی آئی. یعنی فار ایگزامپل اگر ایکسٹینڈڈ سے کیا ہے نیوکلیئر فیملی کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ ایک سوشل چینج ہے. سوشل ریلیشن شپس یعنی جو سماجی تعلقات ہیں وہ اگر ریڈیفائن ہو رہے ہیں, ان میں کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی کی زیر اثر یا دوسری ایجوکیشن کی زیر اثر کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اس طرح بیہیویئر, ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے بیہیویئر میں بھی تبدیلی آتی ہیں. جو سوسائٹیز ہے دنیا بھر کی وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. تو سوشل چینج یہ کیا ہے کہ چینج ان دا سوشل اسٹرکچر, سوشل ریلیشن شپ اینڈ بیہیویئر سسٹم آف سوسائٹی. اچھا, اب افیکٹس آف دا سوشل چینج, یہ ہمارا بنیادی ٹاپک ہے کہ فیملی پر اس کا سوشل چینج کے جو اثرات ہیں وہ کیا پڑ رہی ہیں. So we know that family is the oldest social institution in the world. دنیا کا قدیم ترین, اور this is a universal institution, ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو فیملی سسٹم جو ہے یہ سوشل چینج کی زیر اثر ہیں. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس پر اثر پڑ رہا ہے فیملی سسٹم پر. دنیا پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہاں کی خاندانی نظام پر اس کے اثرات ہیں مرتب ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کی دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کافی چینجز آ رہے ہیں. اس نے ایجوکیشن میں انقلاب برپا کیا ہے, کمیونیکیشن میں, ٹرانسپورٹ میں فاصلے سمٹ کر رہ گئی ہیں. تو اس وجہ سے وہ کافی کیا ہے خاندان فیملی پر اثرات پڑ رہی ہے. یہ میں نے ایک نوٹ کیا ہے ککی پوتو, ایک اس کے ساتھ بھی حمید اللہ ککی پوتو ایک بندہ ہیں, اس کے ایک ریسرچ آرٹیکل ہے, اس سے میں نے نوٹ کیا ہے. تو پاکستان از آلسو پارٹ آف دا گلوبل ولیج اینڈ ڈیفینیٹلی social change has to affect this system both positively and negatively. So we see, let's see what changes are being brought about. Next one. So okay, the very first factor and the most important factor that there is tendency from extended towards nuclear family. Okay, see there is a great pressure on the traditional extended and joint family system here in Pakistan, and there is a tendency toward nuclear family system. یعنی جو ہمارا خاندانی نظام ہے جو اب بھی ہے, یعنی سگنیفیکنٹ فیچر ہمارے خاندانی نظام کا وہ اب بھی جوائنٹ فیملی یا ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. لیکن کیا ہے, یہ بہرحال سوشل چینجز جو آ رہی ہیں یہ سسٹم بھی دباؤ میں ہیں, یہاں بھی اثرات مرتب ہو رہی ہے. اور کس طرح کہ نیوکلیئر فیملی سسٹم اب بتدریج بڑھ رہا ہے, خاص کر ہماری سٹیز میں, اربن ایریاز میں, اور particularly in the upper class society. اچھا, so why? Urbanization and industrialization, which are the byproducts of modernization, are counted the main reason. یعنی جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو نیوکلیئر فیملی سسٹم اب جگہ پا رہا ہے, تو بعض چیزیں ہیں جو اس کے لیے ذمہ دار ہے. فار ایگزامپل اربنائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن, جو کہ ماڈرنائزیشن بذات خود وہ کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اربنائزیشن اٹ از a shift of population from rural areas to urban or cities and hence growth in the population of cities. اچھا, انڈسٹریلائزیشن کیا ہے, اٹ از دا پروسیس آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, یعنی بتدریج جو انڈسٹریل جو عمل کسی سوسائٹی میں کسی ملک میں ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی جو انڈسٹریل سوسائٹی کی جو خصوصیات ہے وہ ایمرج رہے ہوتے ہیں, تو اس پروسیس کا نام انڈسٹریلائزیشن ہے. اچھا, ماڈرنائزیشن, اس پر ڈیٹیل لیکچر آ رہا ہے سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ بھی آپ اپنے ساتھ اپلوڈ کریں گے. ماڈرنائزیشن سمپلی ہیئر کہ اٹ از اے موومنٹ فرام ٹریڈیشنل سوسائٹی ٹو دا ماڈرن سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل سوسائٹی.
تو یہ کیا ہیں کہ اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور ماڈرنائزیشن یہ تینوں مل کر پاکستان میں نیوکلیئر فیملی سسٹم کو جگہ دے رہے ہیں، اس کا باعث بن رہے ہیں. فار ایگزامپل اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے کیوں کہ لوگ سٹیز کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جاب کی غرض سے یا دوسری کاروبار کی غرض سے، تو ظاہر ہے کہ وہاں اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے اور ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے نیوکلیئر فیملی شفٹ ہوتا ہے، وہاں نیوکلیئر فیملی کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اس طرح اگر ہم اپنی لاہور یا کراچی سٹیز کو دیکھیں تو یہی ہے کہ لوگ وہاں جو شفٹ ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ نیوکلیئر فیملی کی طرف رجحان ہوتا ہے، کیونکہ جو بڑے سائز ہوتے ہیں وہ پھر وہاں سپورٹ نہیں کر سکتے، ریسورسز اتنے نہیں ہوتے، پھر گاؤں میں بھی بعض چیزوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں یہ اہم موضوعات ہے. So this state of affairs proves the convergence theory, which states that households become less extended, more nuclear as societies industrialize and urbanize. یہ جو پاکستان میں جو صورتحال ہے ایک تھیری ہے، اس کو ہم کنورجنس تھیری کہتے ہیں، تو بالکل اس پر پٹ آ رہا ہے. کنورجنس تھیری کیا ہے؟ میں نے دیا ہے کہ the household become less extended, more nuclear as societies industrialize and urbanize. کہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے بتدریج، اور نیوکلیئر فیملی سسٹم وہ ایمرج ہوتا ہے. سو اگر ہم دنیا بھر کی انڈسٹریل سوسائٹیز کو دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلا ہے. یہ کنورجنس تھیوری جو ہے اصل میں it was initiated by Clark Perr and his associates of the California University, Berkeley. In 1960, Industrialism and Industrial Man, this was the book in which this theory was put forward and discussed in detail. تو اصل میں تھیری یہ ہے کہ with industrialization all societies they move toward the same condition. یعنی انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں جہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی کنڈیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ہی نتیجہ وہاں برآمد ہو رہا ہے. اور انڈسٹریل سوسائٹیز کا ایک جو نتیجہ برآمد ہوا ہے وہ ہے کہ extended family system has disappeared and nuclear family system has emerged. So the same is the case with Pakistan کہ industrialization, modernization اور urbanization کے ساتھ یہ نیوکلیئر سسٹم بتدریج بڑھتا جائے گا. اچھا، ادر فیکٹر بھی ہے پاکستان میں: سوشو اکنامک اسٹیٹس آف دا فیملی، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ آف دا ہاؤس ہولڈ ممبرس. کیا مطلب ہے کہ جو فیملی کا معاشی اور سماجی اسٹیٹس ہوتا ہے فیملی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس طرح وہاں فیملی کے اندر فار ایگزامپل بعض اوقات اکنامک اسٹریس کی وجہ سے یا دوسری جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں بحث و تکرار شروع ہو جاتا ہے، تناؤ شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر تو فیملیز ٹوٹ جاتے ہیں اور نیوکلیئر فیملی کی طرف جاتے ہیں. اس طرح انفلوئنس آف دا میڈیا، یہ ظاہر ہے کہ دس از دا ایج آف میڈیا، اور میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے یا دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ ٹریڈیشنل ویلیوز، خاندانی نظام کے خلاف ایک بغاوت کا نام ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات مرتب ہونا یہ ایک لازمی بات ہے. نیکسٹ another very important effect of the social change which is our Pakistani society is experiencing is role of the women. جو women folk ہیں وہاں کیا اثرات مرتب ہو رہی ہیں کہ role and status of women that is changing. Okay, that is changing, no doubt. And why? Because women education, there is for example women education is being encouraged. If we see female literacy ratio has risen significantly over the last few decades. So ایجوکیشن کے ساتھ ظاہر ہے کہ رول اینڈ اسٹیٹس آف ویمن وہ چینج ہو جاتا ہے، کافی تبدیلیاں آتی ہیں معاشرے کی اپروچ میں. تو فار ایگزامپل رول ناؤ ایکسٹینڈز فرام ہاؤس ہولڈ افیئرز ٹو ادر سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل افیئرز. یعنی جو ویمن ہیں دے آر ناؤ ناٹ کنفائنڈ اونلی ٹو ہاؤس ہولڈ افیئرز، سو دیئر رول ہیز ایکسٹینڈیڈ ٹو سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل افیئرز ایز ویل. وہاں بھی اب وہ انوالو ہے گھر سے باہر. تو کیا ہے اس طرح جو فیوڈلسٹک اپروچ آف لائف ویئر فیمیلز یوزڈ ٹو بی ٹریٹڈ ایز سیکنڈری
in social status has vanished to certain extent. جو جاگیردارانہ سوچ تھا کہ یار ویمن جو ہے یہ سیکنڈری سٹیزن ہے یا ان کے بہت سی حوالے سے کیا ہے حقوق کی پامالی ہوتی تھی، تو کافی چینجز اب آ رہی ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے، لیجسلیشن کی وجہ سے، اویئرنیس کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے. تو بعض ان میں پازیٹیو بھی ہیں اور نگیٹیو بھی ہے، دونوں طرح سے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے ویمن کی اسٹیٹس اور رول پر. تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ کہ جو نگیٹیو ہے. اوکے، دس از فار ایگزامپل کہ ویمن کا جو رول ہے اور اسٹیٹس ہے اس پر جو اثرات مرتب ہو رہی ہے، پازیٹیو بھی ہے نگیٹیو بھی ہے. تو دیکھیے کہ ایک نگیٹیو انکریزنگ ریشو آف ڈیورس، کہ جو ڈیورس ہیں طلاق کا شرح ہے وہ بڑھ رہا ہے. اینڈ اٹ از نیگیٹو ڈیولپمنٹ نو ڈاؤٹ. وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ Women's engagement in affairs other than household affect the family relation, particular relation between wife and husband. یعنی ویمن کا جو رول آپ نے بڑھا دیا ہے، دائرہ کار بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے جو ہاؤس ہولڈ افیئرس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس میں. پرٹیکولرلی وائف اور ہسبینڈ کے درمیان اکثر اس سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور جا کر طلاق پر منتج ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم وجہ ہے. میڈیا از آلسو امپارٹنٹ ریزن. میڈیا جو ہمارا ہے دیٹ از ٹوٹلی ٹوٹلی ارسپانسبل. اوکے، اور میں کہوں گا کہ ایک نگیٹو کام میں زیادہ تر یہ انوالو رہی ہیں. کس طرح کہ اپنی ٹی وی اسکرین کو دیکھیے، اپنی فلم انڈسٹری کو دیکھیے، اپنی دوسری جو الیکٹرانک اور کیا ہے پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، تو صرف عورت کے ارد گرد سارا میڈیا گھومتا ہے. اور فار ایگزامپل انلیگل ریلیشن بٹوین مین اینڈ فیمیل، ہمارے ڈراموں کا بس یہی ایک سبق ہوتا ہے. اور اپنی فلم اور ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ طلاق کو، ڈیورس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا اثر پڑتا ہے اور پڑ رہا ہے. تو ایک رپورٹ 2011 میں جو پاکستان ٹوڈے نے رپورٹ کیا کہ لاہور سٹی alone is recording more than 100 divorces اوکے ڈیلی. کہ صرف لاہور سٹیز میں ان کے رپورٹ کے مطابق 100 ڈیورس کیسز وہ رجسٹر ہوتے تھے. اچھا، same is the case with Karachi and other cities. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ the divorce rate is not increasing only in the upper class but also in the lower and middle class. کہ اپر کلاس سے نکل کر اب یہ لوور اور مڈل کلاس میں بھی داخل ہو گیا ہے. اپر کلاس میں پہلے اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی، لیکن اب لوور اور مڈل کلاس بھی متاثر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی ہی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 2010 تک more than 2 lakh divorce cases had been registered in لاہور. کہ لاہور جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس میں 10 سالوں میں 2 لاکھ سے زائد وہ طلاق کی کیسز ریکارڈ کیے جا چکے تھے. نیکسٹ، increasing exogamy. This is another very important effect now our society and our family system is experiencing. کہ یار ایکزوگمی کا جو شرح ہے وہ بڑھ رہا ہے. Exogamy and endogamy I had discussed in detail in that lecture I refer to you. اس لیکچر میں نے جس کا میں نے حوالہ دیا ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا ہے. ایکزوگمی میں یہاں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹ از اے میرج outside of one's class, okay, clan or برادری اور ethnicity. کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایکزوگمی میں جو پارٹنر ہوتے ہیں، کپل ہوتے ہیں، وہ ایک ہی خاندان کے ساتھ یا کیا ہے ایتھنیسٹی کے ساتھ یا کیا ہے کلین کے ساتھ یہ ان کا تعلق نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں. اپنے کلاس سے ہٹ کر، اپنے ایتھنک اور کیا ہے کلین سے ہٹ کر وہ جو ہوتے ہیں میرجز. تو اور جہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ میرج سسٹم جس میں پارٹنر ایک ہی کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا کیا ہے
ایک ہی ایتھنیسٹی کے ساتھ، ایک ہی کلین کے ساتھ، برادری کے ساتھ، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انڈوگیمی. تو اب سوشل چینج کا جو اثر آ رہا ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ماڈرنائزیشن ہے بروکن دوز بیریئرز. یعنی بیریئرز جو پچھلے اگر 2-3 ڈیکیڈ ہم پیچھے جائیں تو ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی تھی وہ ایتھنک اینڈ کلین اینڈوگیمس ہوتے تھے کہ ایتھنیسٹی کے لحاظ سے یا کلین کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، ان کے خاندان میں زیادہ تر شادیاں ہوتی تھیں. تو اینڈوگیمی کی جو بیریئر تھے ایتھنک کلین وغیرہ کی لینگویج، وہ اب ٹوٹ رہے ہیں ایجوکیشن اینڈ ماڈرنائزیشن. فار ایگزامپل اکراس دا ایتھنیسٹیز وہ بھی میرجز ہو رہی ہیں، مثلا پختون اور پنجابی یا مہاجر اور پٹھان، ٹھیک ہے. اور اس طرح فار ایگزامپل اگر معاشرے میں ایتھنک اینڈوگیمس شادیاں ہوتی تھی پختون سوسائٹی میں زیادہ تر، تو وہ اب بھی ٹوٹ رہے ہیں وہ چیزیں. ناؤ اکنامک ریزن کاؤنٹ الاٹ ان فائنڈنگ دا پارٹنرز. پہلے جو ایتھنک یا یہ اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ ہوتی تھیں، ایتھنیسٹی وغیرہ کلین، تو اب وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور جو معاشی وجوہات ہیں وہ زیادہ تر کاؤنٹ کرتے ہیں میرجز میں. تو یہ ایک اثر ہے کہ ایکزوگیمی وہ بڑھ رہی ہے. نیکسٹ. So another very important effect and you can say negative effect on our family system, that is a materialistic outlook. کہ اب materialistic outlook یعنی جو مادہ پرستی کا جو سوچ ہے کہ ہر چیز کو پیسے کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، مادہ پرستی جسے کہا جاتا ہے، تو یہ سوچ بڑھ رہا ہے. سوشل ریلیشنشپس امنگ دا فیملی ممبرس آر بیکمنگ اسٹرین. اگر ہم خاندان میں دیکھیں اور اکثر تعلقات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریلیشنز آر میجرڈ ان ٹرم آف منی، کہ آپ صرف منی کے لحاظ سے وہ ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں، ان کے کیا پیمائش کرتے ہیں. اپنے خاندان میں ہی دیکھیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں کہ یار جو کماتے ہیں ان کا خاندان کے اندر کتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے. جو نہیں کماتا بیچارہ اکنامک اسٹیبل نہیں ہوگا تو اس کی پھر کیا حیثیت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ مٹیریلسٹک آؤٹ لک ہے یہ اصل میں. اور اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ پائس ریلیجیس ویلیوز آر گیٹنگ افیکٹڈ، کہ ہمارے جو مذہب کے اسلام کی کہ یار منی از ناٹ دا اسٹینڈرڈ آف ریلیشن شپ، منی از ناٹ دا اسٹینڈرڈ آف گڈ اینڈ ایول، بلکہ کیریکٹر ہوتا ہے، باقی بیہیویئر جتنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں، ایسٹس ہوتے ہیں انسان کے. تو وہ بھی اب اس کے زیر اثر آ گئی ہیں اور وہ ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. اور اس کا فار ایگزامپل ایک اثر یہ ہے کہ پیرنٹس آر لوزنگ انفلوئنس ان امپارٹنٹ میٹرز آف دا چلڈرن لائک میرجز، کہ ناؤ جو میرجز ہیں بہت امپارٹنٹ 2-3 ڈیکیڈز وہ پیرنٹس ہی کا بہت بڑا اثر رسوخ ہوتا تھا، وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے تھے. لیکن اب وہ بتدریج جو اسٹرانگ پیرنٹ ہوڈ ہے وہ ہولڈ کم ہوتا جا رہا ہے، اور میرج میں بھی اب جو ہوتے ہیں ان کا اثر رسوخ اتنا نہیں ہوتا، اور پارٹنر خود اپنے کیا ہے ڈھونڈتے ہیں. اور لو میرجز آر سمپل ایگزامپل. سو جو لو میرجز ہیں وہ ہمارے ہاں پہلے کبھی اس کا تصور نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ ایک روٹین میٹر بن گیا ہے. So these things are what are threats. These are future threats to our society. They may destroy our very social fabric. So we should be very cautious about these changes. Next. Okay, so small family. This is another effect of the social change. Okay, now the people are preferring a small size of family. وائی پریفرنس ٹو نیوکلیئر فیملی، کی جو نیوکلیئر فیملی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، تو کیا ہے یہ بھی کیا ہے فیملی سائز کے ریڈکشن کا ایک وجہ ہے. اربنائزیشن بھی ہے اینڈ ویمن گروئنگ نان ڈومیسٹک رول، کہ اربنائزیشن اور ویمن کا جو رول ہے کہ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، جس کی وجہ سے ان کی جو شادیوں کا عمر ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا لوگ سٹیز میں زیادہ بڑی فیملی یا سپورٹ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کیا ہے بیٹر ایجوکیشن کی خاطر بھی کہ بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کیا جا سکے،
تو یہ سارے وجوہات ہیں کہ ہمارے فیملی سسٹم جو کبھی اگر ہم دیکھیں 2-3 ڈیکیڈ پیچھے جائیں تو بڑی سائز کی فیملیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کافی فیملی کی میں کافی 7-8 بچے ہوتے تھے, لیکن اب وہ سائز آف دا فیملی اس میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بھی سائز کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افیکٹ ہے سوشل چینج کا. نیکسٹ. Okay, another effect that is effects on the old members of our society, of the family members, جو aged لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں ان پر بھی کافی اثرات پڑ رہی ہیں اور نگیٹو اثرات ہیں کافی. وہ کیا ہے؟ ڈیو ٹو دا ڈراسٹک چینج ان دیئر لائف اسٹائل آفٹر ریٹائرمنٹ کیریکٹرائزڈ بائی سڈن ڈیکریز اور لاس آف انکم, poor pension and other retirement benefits, and lack of physical work. The elderly are prone to develop mental and physical ailments. یعنی یہ بھی انڈسٹریلائزیشن کا کہ کیا ہے نتائج ہیں ماڈرنائزیشن کے, کہ جس طرح کہ یورپ میں اولڈ ہاؤس بن گئی ہے, لوگ کیئر نہیں کرتے, ان کو یا موقع نہیں مل رہا ہے. تو یہی اثرات ہمارے معاشرے میں ہم بھی دیکھ رہے اب, خاص کر جو سٹیز میں ہیں, کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا جو کیا ہوتا ہے لوگوں کے کمانے کا جب عمر گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لائف سٹائل میں تبدیلی آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایج کے تقاضے, پھر انکم کی وجہ سے کیا وہ اتنا نہیں کما سکتی, تو کیا ہوتا ہے جو فزیکل ورک ہیں وہ بھی اب وہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہ ایجڈ لوگ خاندان کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی نفسیاتی اور کیا ہے جسمانی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں انہیں احساس دلاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو moreover, their abrupt transition from the head of the family, which is dedicated by his or her earning status, to a passive participant in decision making, leads to lower self-esteem. کمانے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ کماتے ہیں وہ زیادہ اثر رسوخ خاندان میں وہ انفلوئنس کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. بٹ ناؤ وٹ ہیز ہیپنڈ کہ یار جب وہ کماتا نہیں ہے تو پھر وہ اس کا خاندان میں وہ اثر رسوخ پھر بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ احساس بڑے لوگوں کو بھی ہوتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں, لوور سیلف اسٹیم کا جو کیا ہوتا ہے چیز ان میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس طرح وہ خاندان کے معاملات میں وہ سمجھتا ہے کہ محض ایک ان کی ایک نامنظر قسم کی پوزیشن ہے, ایکچوئل ڈیسیجن کوئی اول لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کیا ہے معاشرے میں اب حقیقت بنتی جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. So these are the what effects of the social change on Pakistani family system. For any question, I am online round the clock. You can ask any question. Okay, thank you. Assalamu alaikum.